وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 94 سے 98، درس نمبر 1285. آج کا موضوع، کیا ہم نے حق کو جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا. یا تمہارا سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں. کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 94. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اور جب کبھی ہدایت آئی لوگوں کے سامنے تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. قل، آپ ان سے کہیے
لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتوں کو ہی ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان تو بس ایک اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے حال پر خبردار بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اور بات یہ ہے من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے یا گمراہی میں ڈال دے، فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان مأواہم جہنم، کلما خبت، جب کبھی آگ دھیمی ہونے لگے گی، زدناہم سعیرا، اس کو ہم اور بھی بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ اس لیے، یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا اذا کننا عظاما ورفاتا، کہ کیا ہم جب صرف ہڈیاں اور خاک ہو جائیں، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ تو بہرحال دیکھیں، سورہ اسراء مکے میں نازل ہوئی، مکی حالات کے تناظر میں یہ تمام آیات ہیں۔ مختلف قسم کی باتیں تھیں اس وقت، اور آج بھی مختلف قسم کی باتیں ہیں۔ ہمارا اور مشرکین مکہ میں ایک بات پر ہم متفق ہیں کہ اللہ کو منزل نہیں بنانا، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانا، قرآن کی ہدایت کو تسلیم نہ کرنا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت یعنی کوئی اچھی بات تو میں نہیں کر رہا۔ میں نے کیا کہا آپ کو؟ ہمارا اور مشرکین کا موقف بنیادی طور پہ ایک ہے کہ انہوں نے بھی اور ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کی ہدایت کو یعنی اللہ کے قرآن کو ہدایت نہیں سمجھنا، اس سے ہدایت لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا اب اللہ کی یہ عبادت ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ سارا جو آیات میں نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 94 سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت شروع کی تھی، اور آیت نمبر 98 تک میں نے آپ کے سامنے 94، 95، 96، 97، 98 5 آیات پڑھی ہیں۔ لب لباب اس کا یہ ہے، ان کا جو موقف تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہمارا موقف، اس میں چندہ فرق نہیں ہے، ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کی ہدایت کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں تھے، ہم بھی نہیں ہیں۔ وہ بھی اللہ کو مقصود حیات، منزل بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم بھی نہیں ہیں۔ وہ بھی اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ کے علاوہ، دیکھیں مجھے تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں الفاظ کا چناؤ اس وقت میں صحیح نہیں کر رہا۔ اب میں کہہ رہا ہوں اللہ کے علاوہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی ہمارا معبود ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ ہم تو صرف غیر کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ اللہ ہمارا معبود نہ ہے، اور نہ کسی بھی حیثیت میں ہم اس کے سامنے اس کی بندگی کے لیے تیار ہیں۔
یہ جو دین ہم نے لیا ہوا ہے نا، یہ دراصل ہماری خواہشات ہے، مرضی ہے. اور میں آپ کی یعنی آسانی کے لیے وہ گھر میں جو دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میاں ہے اور اس کی بیوی ہے، ان کو پتہ ہے، بیوی کو پتہ ہے کہ بھئی شوہر کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اس نے تو اپنے آپ کو مالک سمجھ لیا ہے، اپنے بدن کا بھی اور اپنی زندگی کا بھی. میں محتاط الفاظ میں بات کر رہا ہوں آپ سے. وہ اپنے مزاج کی خود مالک ہے، وہ اپنا مزاج اللہ کے سامنے نہیں جھکانا چاہتی، نہ اس کا میاں. بات تو ایک ہی ہے. یہ عورت اور مرد تو ایک ہی تھیلی کی چڈو بٹے ہیں. میاں کا اپنا مزاج ہے، وہ اپنا مزاج بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دیکھیں، یہ تو خیر میں نے گھریلو سطح پہ آپ کو اس لیے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ معاملہ آفاقی ہے اور میرے گھر کا نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی شخص اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مولا جو حکم آپ کا، جو کہیں گے میں مانوں گا. نو، ایسی تو نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے مزاج کو دیکھ لیں. ہر شخص نے اپنے نفس کو خدا بنائے ہوا ہے. پوجا اپنی نفسانی خواہشات کی ہے، بس اپنی مرضی ہے، اپنا ایک رویہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس میں تو ٹھیک ہوں، ابھی دیکھو میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، یہ دیکھو میں روزے رکھ رہا ہوں، یہ دیکھو میں زکاتیں دے رہا ہوں، ڈھیروں زکوٰۃ اور ڈھیروں خیرات کر رہا ہوں، اور ڈھیروں جو ہے وہ حج اور عمرے پہ عمرہ. مسئلہ ایک ہے. یہ نہیں، دیکھیں میں اس لیے یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تمام جو آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ ہم نہیں کہتے، ہم آج نہیں کہتے. یہ تمام مطالبات جو گزشتہ سبق میں ہم نے سنے مشرکوں کے پیغمبر سے کہ آپ ہمارے لیے چشمہ نکال دیں، آپ ہم باغات بنا دیں، پہاڑوں کو ہٹا لیں، باغات بنا دیں، نہریں جاری کر دیں اور آسمان پہ چڑھ جائیں، یا سونے کا گھر ہو آپ کا اور ایک کتاب لے آئیں ہمارے لیے، ہم خود پڑھیں گے اس کو. یہ ہم سب نہیں کہتے. تو پھر دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں. اب یہ آیت خاص طور پہ جو آ رہی ہیں تو میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ ہم تو ایسا نہیں کہتے، لیکن موقف بنیادی طور پہ ایک ہے کہ اللہ کی نہیں ماننی. اس پہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں جو میں کہہ رہا ہوں. موقف دونوں کا ایک ہے. مشرکین مکہ کے اپنے معبود تھے، ہمارے اپنے. انہوں نے مٹی کے پتھر کے بت بنائے ہوئے تھے، ہم نے نہیں بنائے، لیکن بت تو ہمارے بھی ہیں. اعد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، بڑا بت تو نفس ہے جو ہمارے پہلو میں ہے، ہم نے سجایا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں خاتون خانہ اور اس کا میاں دیکھ لیں، ہم اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. گھر میں ہمارے اخلاق اپنی مرضی. تو بات ایک ہی ہے. دیکھیں اصل تو ہدایت ہے. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جو ہدایت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ دراصل اندھے ہیں، حق کو دیکھ نہیں پا رہے، حق کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ گونگے ہیں، حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا. یہ بہرے ہیں، حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان سب کو میں جہنم میں ڈالوں گا. دیکھیں گمراہی آیت نمبر میں 97 کی بات کر رہا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی اصل تو ہدایت اور گمراہی ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف وہ کیا ہے، نسبت اپنی طرف کی ہے، حالانکہ لفظی معنی آپ نے اس کا نہیں لینا. اللہ تعالیٰ نہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے، نہ کسی کو زبردستی گمراہی پر ڈالتا ہے. یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، لیکن ایسے الفاظ آتے ہیں تو اس میں جو نئے سننے والے ہیں تو وہ تو پرانے انہوں نے جو سنا ہے، تو میں ان کے لیے اکثر یہ وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے. لفظی معنی تو ایسا ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون الہی کے تحت جو ہدایت پا جائے گا
تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جو قانون الہی کے مطابق جس نے ہدایت کے متعلق سوچا، سمجھا، قبول کیا، عمل کرنا شروع کر دیا، اب یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ قانون ہے اللہ کا۔ دیکھیں دنیا میں تو ہم ایسے سمجھدار ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ قانون خداوندی ہے اور یہ دنیا چل رہی ہے قانون خداوندی پر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچن میں جائیں اور پتیلے میں پانی ڈال کے آگ پہ رکھ دیں، چولہا جلا دیں، وہ گرم ہو جائے، اس میں پتی ڈال دیں، پھر چینی اور دودھ بھی ڈال دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی اور چیز بن جائے، بریانی بن جائے۔ آپ جو کر رہے ہیں اسی کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ کے جو اعمال ہیں کچن میں کچن کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا ذہن کو محدود کر لیں ابھی کچن تک۔ آپ نے ایک عمل کیا، اس کا نتیجہ لازمی آپ کے سامنے آئے گا۔ اب یہ قانون خداوندی ہے۔ آپ نے اگر ایک خاص طرز عمل اختیار کیا تو قانون خداوندی ہے کہ اب چائے بن جائے گی۔ آپ نے اسباب وہ استعمال کی۔ اسی طرح ہدایت اور گمراہی ہے۔ ہدایت کے اپنے اسباب ہیں، گمراہی کے اپنے ہیں۔ ہدایت کے اسباب کیا ہیں؟ کہ آپ سوچ سمجھ سے کام لیں، عقل اور فکر سے کام لیں۔ ابھی آئے گا نا، اپنے آپ کو اندھا، گونگا اور بہرا نہ بنائیں۔ پیغمبر کی بات پہ دھیان دیں، خود عقل سے سوچیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی دعوت کو قبول کریں جو اللہ تعالیٰ کی دعوت جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چل لیں، نبی کے طریقے کے مطابق، آپ ہدایت یافتہ ہو گئے، مبارک ہو، جنتی ہیں آپ۔ لیکن اگر آپ نے حق سے منہ موڑ لیا، پیغمبر کی بات نہ سنی، سوچ سمجھ سے کام نہ لیا، اپنے آپ کو اندھا، گونگا اور بہرا بنا لیا، دنیا کو منزل بنا لیا اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی، مبارک ہو، آپ جہنمی ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ آپ بچنے کی کوشش نہ کریں دوزخ سے، دوزخ آ کے رہے گی آپ پر۔ کیوں؟ کہ آپ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ آپ نے اپنی سمجھ سے اسلام کو قبول کیا ہے، آپ نے تو قبول بھی نہیں کیا۔ آپ تو جدی پشتی مسلمان چلے آ رہے ہیں، کبھی آپ نے اسلام کے بارے میں سوچا تک نہیں کہ اسلام ہے کیا چیز۔ آپ کو اب گھسیٹے گا اللہ تعالیٰ جہنم میں، اوندے منہ۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ اوندے منہ، اے مسلمانوں، اے آج 1.5 ارب مسلمانوں، میں وہ نہیں رکھنا چاہتا پردہ، یا آپ کو میٹھی لالی پاپ نہیں دینا چاہتا، واضح طور پہ میں کہا آج کا مسلمان روایتی مسلمان ہے، ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، ایمان اس کا دنیا پر ہے، دنیا کے لیے زندہ ہے، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی دنیا کے جہنم میں یہ جلانا چاہتا ہے۔ دنیا کے لیے زندگی وقف ہے ہماری، ہم دنیا دار ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، نہ اللہ والے بننا چاہتے ہیں۔ انجام آپ کا یقین تو نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا دوزخ پر یقین نہیں ہے، لیکن یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ سچ ہے اور یہ حق ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے منکرین حق، میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں جس کو آپ دیکھ کے سن کے آپ بھڑک نہ جائیں نا۔ اے منکرین حق، اے اللہ کا شکر نہ ادا کرنے والوں، اے دنیا کو ترجیح دینے والوں آخرت پر، اے اپنی زندگی دنیا کے لیے گزارنے والوں، یہ تو ساری صفات ہم میں موجود ہے۔ اے اللہ کے سوا اور بتوں کی عبادت کرنے والوں، دنیا کو بت بنانے والوں، تو مأواہم، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ کہ تم اندھے ہو، تم گونگے ہو، تم بہرے ہو، تم حق کو دیکھ نہیں پا رہے، اور حق کو سننے کے لیے بھی تم تیار نہیں ہو، اور جو حق آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ زبان سے نہیں ادا کرتے۔
تو گونگے بہرے ہو گئے. پھر آپ کو اوندھے منہ، یہ جناب اوندھے منہ ہے. دنیا میں دیکھیں ہم اوندھے منہ چل رہے ہیں. ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں ہمارے رویہ اوندھے منہ ہے. افمن یمشی مکبن علی وجہی اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، سورہ ملک کا مضمون ہے. بھلا وہ شخص جو اپنے سر کے بل چل رہا ہے، یمشی علی وجہی اہدی، وہ زیادہ صحیح ہے، یا وہ ام من یمشی سویا علی صراط، جو کہ سیدھے طریقے سے سیدھے راستے پر چل رہا ہے، سیدھا ہو کے سیدھے راستے پر چل رہا ہے. دونوں برابر. تو آج بھی ہم اوندھے منہ چل رہے ہیں. ہمارا رخ دیکھیں، خوش فہمی کا شکار نہ ہو. ہماری منزل دنیا ہے، بس ختم بات. لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ تو کوئی چاہتی نہیں ہے ہماری، باقی تو ہماری خواہشات ہیں ساری. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. ہو اللہ اپنی پیاری مخلوق کے لیے الفاظ، کتنا ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ. وہ چہیتی مخلوق جسے اس نے اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اوندھے منہ ڈالوں گا. کیوں کہ گونگے بہرے اور اندھے بن کر انہوں نے زندگی گزاری. آج بھی دیکھ لیں ہم لوگ اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں. ہماری حقیقت میں کوئی منزل نہیں ہے. یہ تو جھوٹی منزلیں ہیں، یہ تو جھوٹے مقاصد ہیں جس کے لیے ہم جی رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارا اوڑھنا بچھونا ظاہر ہے، بس ختم بات. اوڑھنا بچھونا ہمارا، چلنا پھرنا، یہ وہ سب ظاہر کے لیے. اللہ، اس کے رسول، اس کی بندگی، اللہ کی اسوہ حسنہ، اللہ کے رسول کا اتباع نہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اللہ کی بندگی کیا چیز ہوتی ہے اس کو ہم نہیں جانتے. تفصیل میں نے بیان کی بھی ہے. اب ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، تھوڑا سا سن لیں یہ بدلہ کیوں ہے کہ انہوں نے میری نشانیوں کا انکار کیا. نشانیاں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ سورج، چاند، ستارے، دن رات کا بدلنا، بھنڈی، توری، گوبھی، پھل، فروٹ، کیلا، سیب، انار، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانی بہت بڑی قرآن پاک ہے. اللہ کی نشانی پیغمبر ہے، پیغمبر کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، دین اسلام ہے. آج سچے لوگ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. آیت اللہ بے آیت، ہر چیز کا انکار ہے ہمارے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو پھر انکار کرتے ہیں. اور وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، یہ اس وقت کے کافروں کی بات تھی. آج تو سرے سے ہی ہم آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے عمل سے. آج کا مسلمان آخرت کا انکاری ہے، اس کے عمل سے صاف ظاہر ہو رہا ہے. تو بہرحال دیکھیں، میں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 94، یہ سارا جو ہے مسئلہ ہمارا ہے. دراصل ان آیات کو ہم نے اپنے لیے اس میں سے سبق لینا ہے. جس اوقات میں نازل ہو رہی تھی، جو لوگ باتیں کر رہے تھے، قرآن نے اس کی باتیں کی ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں ہمارا ان کا موقف ایک ہے کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، ہم دین اسلام کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو الہ واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نبی کے اتباع کے لیے تیار نہیں. موقف ایک ہے. مشرکین مکہ کا باتیں تھوڑی سی مختلف ہیں. وہ کہتے تھے ملائکہ آ جائیں، اور یہ تو کیسا رسول ہے، اس کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے
لیکن اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم لوگ گمراہی پر، آج مسلمان قوم متفق ہے کہ ہم نے گمراہ رہنا ہے، ہمیں ہدایت نہیں چاہیے، یہ اتفاق ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ہمیں نہ ہم اللہ کی خالص بندگی کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ آخرت کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہیں دنیا پر، نہ اللہ کے لیے زندگی خاص کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہو تو مسئلہ تو کیا فرق ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوائے اس کے کہ کافروں کی باتیں ذرا انداز مختلف تھا، ہمارا انداز مختلف ہے، مقصد ایک ہے کہ حق کو ہم نے جھٹلا دیا ہے، حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم گمراہی کو ہم نے پسند کر لیا ہے ہدایت پر، اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ پھر جو 98 نمبر آیت ہے، ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ آیت میرے لیے نہیں ہے۔ ہم نے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو آیات کا انکار نہیں کر رہے، کیا ہم قرآن کو اپنے عمل سے جھٹلا نہیں رہے؟ کیا اللہ کو الہ واحد جو کلمہ طیبہ ہے اس کو تو ہم نے اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کفروا بآیاتنا۔ اور جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ساری آیات ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ بیٹی ہے، آپ بیوی ہے، آپ خود ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سب آیات ہیں، نشانیاں ہیں، میں نے آپ کو بتایا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے۔
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اور جس شخص کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو گمراہ کرے تو تم خدا کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے. اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.